سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سینٹ نے 8 فروری 2024 کے انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ 104 اراکین کے ایوان میں صرف 14 سینیٹرز موجود تھے۔ آزاد سینیٹر دلاور خان نے قرارداد پیش کی۔ نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ اور نگراں حکومت کی جانب سے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا نے قرارداد کی حمایت کی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرام تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے خاموشی اختیار کی۔ سینیٹ میں کورم پورا نہیں تھا۔ قرارداد پیش کرتے وقت صرف 14 سینیٹرز موجود تھے۔ اور سینٹ اجلاس میں قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک کی صورتحال کے پیش نظر الیکشن شیڈول کو فوری تبدیل کرے۔ نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوشین بتائیے۔ جن کو سینٹ سیکریٹریٹ نے جو ہے ریزولوشن قرارداد منظور کی گئی تھی الیکشن انضباط کی، اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ رفیع اللہ کاکڑ جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں لیجسلیشن انہوں نے جاری کر دیا ہے، جبکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرس کو یہ سیکرٹری کو بھجوا دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں عمل درآمد کر کے اور جو ایکشن ہے لینے کے بعد اس کی جو رپورٹ ہے سینٹ سیکریٹریٹ کو 2 مہینے کے اندر ارسال کر دیں۔ جی شکریہ آپ کا نوشین، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ آج سینٹ میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری 2024 کو، اس کو ملتوی کیا جائے، یہ اس قرارداد کا ایجنڈا تھا اور اس کا نوٹیفیکیشن اب جاری کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پہلی بیوی سے مکان خالی کروانے کے لیے شہری نے دوسری بیوی کے ساتھ پریس کلب کے باہر خودسوزی کی دھمکی دے دی۔ پولیس سے مذاکرات میں شہری کی دوسری بیوی نے ایس ایچ او کو تھپڑ مار دیا۔ پولیس نے خاتون اور اس کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق مکان میں شہری عبداللہ کی پہلی بیوی رہتی ہے۔ عبداللہ اور اس کی دوسری بیوی مکان پر ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس عدالت سے ملکیت کے دستاویزی ثبوت بھی ہیں۔ گزشتہ رات بھی خاتون نے اپنی سوتن کو تھانے میں تھپڑ مارا تھا۔ ملزمہ کے خلاف اپنی سوتن پر تشدد کا مقدمہ درج ہے۔ ایس ایچ او کینٹ کا کہنا ہے کہ خاتون نے ان پر بھی ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ وفاقی حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان کراچی شہر کو نیشنل گرڈ سے 1000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا 10 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ کے الیکٹرک اور حکومت کے درمیان ٹیرف، سبسڈی کی بروقت ادائیگی اور واجبات کے لین دین سے متعلق دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے بھی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر توانائی محمد علی نے کراچی شہر کو مستحکم توانائی کی فراہمی کے لیے ان معاہدوں کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تنظیم 9 کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اگلے اجلاس میں حتمی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ نئے منصوبے کے تحت 8 ممبران پر مشتمل بورڈ ایف پی آر کے معاملات دیکھے گا۔ تفصیل اسلام آباد سے اشرف ملخم کی اس رپورٹ میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تنظیم 9 کی منظوری 8 ممبران پر مشتمل بورڈ ایف بی آر کے معاملات دیکھے گا۔ بورڈ میں وزارت خزانہ، خارجہ، تجارت، صنعت و پیداوار اور پلاننگ کمشنر کے سیکرٹری ممبران ہوں گے۔ آئی کیپ صدر اور 2 یونیورسٹیوں کے ماہرین بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ ایف بی آر کا پالیسی ونگ وزارت خزانہ کے ماتحت کام کرے گا۔ آئی ایم ایف نے بورڈ آف ریونیو کی تنظیم 9 کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ جیو نیوز کو ملنے والی معلومات کے مطابق سیکرٹری ریونیو بورڈ کے چیئرمین ہوں گے اور ان کا تعلق انکم ٹیکس یا کسٹم سروس سے نہیں ہوگا۔ ایف بی آر ملازمین کی تعداد میں مجموعی طور پر 30% کمی لائی جائے گی۔ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، تاہم ریٹائر ہونے والے ملازمین کی جگہ نئی تعیناتیاں نہیں کی جائیں گی۔ گریڈ 22 کے کسٹمز اور ریونیوز کے ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ریونیو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے معاملات دیکھے گا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل کسٹم فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم کے معاملات دیکھے گا۔ پروگرام کے تحت ضلعی سطح پر ریونیو افسروں کی تعیناتیاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں۔ ان افسران کا کام ٹیکس نیٹ میں توسیع کرنا بھی ہوگا۔ کسٹم اور ریونیو کے ڈائریکٹرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر بین الاقوامی ٹیکس کا عہدہ بھی قائم کیا جائے گا۔ ممبر آڈٹ کی جگہ ڈائریکٹر آڈٹ ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہوگا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سینٹ نے انتخابات کے التوا کی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری قرارداد کی منظوری دی۔ ایوان بالا سے انتخابات کے التوا کی قرارداد کی منظوری شرمناک ہے، اسے مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ دستور 90 روز کی آئینی مدت میں انتخاب کے انعقاد کے حوالے سے واضح ہے۔ عدالت عظمیٰ 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کا واضح حکم دے چکی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تحریک انصاف انتخابات کے انعقاد میں 1 روز کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گی۔ عدالت عظمیٰ انتخابات کے التوا کی کوششوں کا نوٹس لے۔
مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی نام نہاد قرارداد سینٹ میں موجود کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اپنے ایک بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ 100 ارکان کے ایوان میں 7-8 سینیٹرز کی رائے کو ایوان بالا کی رائے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نہ تو اسے سینٹ کی آواز سمجھتی ہے اور نہ ہی انتخابات کا التوا ملکی مفاد میں خیال کرتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے منصوبے بلا شبہ بہت زبردست ہیں جیسے آپ کام کر رہے ہیں سر، گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی موت سے ہے۔ سر اچھرا میں آج آتی زندگی کا واقعہ پیش آیا ہے، 4 بچے سر جام بحق ہو گئے ہیں۔ سر گلی گلی میں موت بانٹنے والی ایجنسیاں پیٹرول کی کام کر رہی ہیں، متعدد بار وہاں پہ آگ بھی لگی ہے، مستقبل میں بھی لگ سکتی ہے۔ تو سر یہ کمشنر صاحب بھی یہاں پہ، ڈی سی صاحب بھی یہاں پہ، سر اس کے اوپر کوئی آپ ایکشن لیں گے؟ ماضی کے دیکھیں آج والے واقعے کا نا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ 5th فلور پہ پلاسٹک کی شیٹس لگائی ہوئی تھیں، اس ایک فیملی نے ایک چھوٹے سے کمرے میں چیزیں بھی کام کر رہی ہیں، اس کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے مستقبل۔ اللہ نہ کرے ہو، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کریک ڈاؤن میں کمشنر صاحب سے کہوں گا جو آلریڈی یہ کر رہے ہیں وہ آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کر لیں کہ کتنے لوگوں کی بنیاد پر لوگوں